حقوق کی دوسری قسم جو بیوی کے حقوق ہیں، خاص بیوی کے حقوق ہیں جو شوہر کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہے نان اور نفقہ کے خرچ کی ذمہ داری، نان نفقے کی ذمہ داری، یہ شوہر کے اوپر واجب ہے اور یہ بیوی کے حقوق میں سے حق ہے۔ شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرے اور اپنے بچوں پر خرچ کرے۔ اگر بیوی اس کی مالدار بھی ہے تب بھی اگر وہ اپنا مال بچا کر رکھتی ہے، نہیں خرچ کرنا چاہتی ہے، تو اس کا حق، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کریں۔ اور قرآن کی آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو عورت پر قوامت عطا فرمائی ہے، حاکم بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے، گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، تو اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں خرچ کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے۔ تو اس حوالے سے سورہ نساء کی جو مشہور آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں پر قوام ہیں، قیم ہیں، یعنی سرپرست ہیں، یعنی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس چھوٹے سے خاندان کا جو ذمہ دار ہے، سرپرست اعلیٰ ہے، مینیجر ہے، حاکم ہے، وہ قیم ہے، وہ کون ہے؟ مرد۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ نے مرد کو کیوں قوام بنایا ہے، عورت کو کیوں نہیں بنایا ہے؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فطرت ہے، اللہ نے فطرت ایسی بنائی، اللہ نے مرد اور عورت کو الگ الگ بنایا ہے، مرد کو الگ بنایا ہے، عورت کو الگ بنایا ہے، اگرچہ کہ دونوں انسان ہیں، دونوں بشر ہیں، لیکن یہ جن سے مثلا یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، اور دونوں کی تخلیق میں اللہ نے فرق رکھا ہے، اور یہ بنیادی فرق تو داڑھی میں نظر آتا ہے۔ عورت کے چہرے پہ اللہ نے داڑھی نہیں اگائی، مرد کے چہرے پہ اللہ نے داڑھی اگائی، فرق ہے، سامنے نظر آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ قوام، اسی لیے آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پوری انسانی تاریخ، یہاں تک کہ جو مسلم نہیں، غیر مسلم، دور دراز کے قبائل، جنگلوں میں رہنے والے، وہاں عام تو پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ پر خاندان کا جو سرپرست ہوتا ہے وہ مرد ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت، اور جو بھی اس کے خلاف جائے گا تو وہ فطرت سے ٹکرا رہا ہے، وہ فطرت سے ٹکر لے رہا ہے، فطرت کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت، یہ انسانی فطرت۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے قوامت عطا فرمائی ہے، وہ اس کے اوپر ایک ذمہ داری بھی ڈالی ہے، یہ فری میں نہیں ملی ہے قوامت، یہ جو قوامت ملی ہے یہ کوئی مفت میں نہیں ملی ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں اس پر ذمہ داری ڈالی ہے خرچ کرنے کی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ مرد کے اوپر خرچ کی اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے، اور مرد پر اپنی بیوی کے اور بچوں کے اوپر خرچ کرنا واجب ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے رسول اللہ، ہم میں سے کسی کی بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت وان تکسوها اذا اکتسیت، تو اس کو کھانا کھلا جب تو کھانا کھائے، اور جسے کپڑا پہنا جب تو کپڑا پہنے، یعنی تیری اپنی، جیسا تو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اسی طریقے سے اپنی بیوی پر اسی انداز میں خرچ کر، جس لیول کا تیرا زینا ہے اسی لیول سے جو ہے نا اپنی بیوی کے اوپر بھی خرچ کر۔ تو یہ اس کے اوپر نان نفقے کی ذمہ داری، اور یہ واجب ہے، اگر کوئی یہ ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہے، اس نے اپنی ذمہ داریوں میں واجبات کو ادا نہیں کیا۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یعول، کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت اہل و عیال کو ضائع کر دے، جن کی کفالت کی ذمہ داری اس پر اللہ نے رکھی ہے ان کو ضائع کر دے،
ان کو پوچھتا نہیں ہے، ان پر خرچ نہیں کرتا ہے، ان کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ گناہگار ہے۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ میرا شوہر ابو سفیان بہت بخیل، یہ مجھے میرا اور میرے بچوں کا خرچہ ٹھیک سے نہیں دیتے، تو میں ان کو بتائے بغیر ان کے مال میں سے اتنا لے لیتی ہوں جو میرے اور میرے بچوں کے لیے ضروری ہے، میں وہ ان کے مال میں سے ان کو بتائے بغیر لے لیتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خذی ما یکفیکی ولدکی بالمعروف، آپ نے فرمایا ہاں لے، جو کافی ہو، یعنی اتنا لے جتنا تیری ضرورت، تیرے اور تیرے بچوں کی ضرورت کے برابر اس کے مال میں سے تو لے سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کا واجب حق ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب آپ اپنی بیوی بچے پر خرچ کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ نے ایک فقیر پہ، مسکین کو صدقہ کیا تو اس پہ تو اجر و ثواب ہے، اور اگر اپنے بیوی اور بچے پہ خرچ کیا تو اس میں اجر و ثواب نہیں ہے، ایسا مت سمجھیں، بلکہ آپ کو اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرتے ہیں، واجب خرچ جو آپ کرتے ہیں، اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ہے، اور دوسرے خرچ سے زیادہ بڑھ کے ثواب، جیسا کہ مشہور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ودینار انفقتہ فی رقبہ، ودینار تصدقت به علی مسکین، ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، کہ ایک دینار جو تو نے جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کر دیا، ایک دینار تو نے گردن کو یعنی غلام کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کیا، ایک دینار جو تو نے مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، ان میں سب سے زیادہ اجر اور ثواب اس دینار میں ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ اچھا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو خرچ ہے، یہ خرچ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی پر اس کی اپنی استطاعت کے موافق رکھا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لینفق ذو سعۃ من سعتہ، یہ جو صاحب استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے، لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اور جس کے اوپر رزق کو تنگ کر دیا گیا ہے تو وہ خرچ کرے اپنے اتنے مال میں سے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے موافق۔ اچھا، اسی طریقے سے عورت کا یا بیوی کا جو دوسرا حق ہے وہ ہے کہ شوہر اس کو تعلیم دے، اس کو ادب سکھلائے، یہ بیوی کے حقوق میں شامل ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها فتزوجها كان له أجران، یہ جو شخص بھی جس کے پاس ایک لونڈی ہے، لونڈی کا مالک ہے، پھر وہ اس کو تعلیم دیتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، پھر اس کا ادب سکھاتا ہے، اچھی طرح ادب سکھاتا ہے، پھر اسے فی سبیل اللہ آزاد کر دیتا ہے، آزاد کر کے پھر اس سے نکاح کرتا ہے، تو اسے 2 اجر ملے، اس کو 2 اجر ملے۔ حضرت امام بخاری نے جب یہ حدیث ذکر کی تو اس کا جو باب باندھا وہ یہ ہے باب تعلیم الرجل امتہ واہلہ، کہ آدمی کے تعلیم دینا اپنی لونڈی کو اور اپنی بیوی کو، حالانکہ حدیث میں ذکر آیا لونڈی کا، لیکن حضرت امام بخاری نے باب باندھا تعلیم الرجل امتہ واہلہ، کیوں؟ اس لیے کہ بیوی لونڈی کا تو حدیث میں نص میں ذکر آیا ہے، لیکن بیوی کو اس پر قیاس کرتے ہوئے بیوی کا بھی ذکر کیا کہ جس طرح اگر لونڈی کو تعلیم دینے کی یہ فضیلت ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس سے زیادہ حق
اس کی بیوی رکھتی ہے کہ وہ اس کو تعلیم دے اور اس کو ادب سکھلائے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مالک ابن الحویرث روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نوجوان تھے کچھ، ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے، یعنی دور گاؤں سے، دور جگہ سے علم سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے. 20 دن ہم رہے، کہتے ہیں 20 دن ہم رہے. اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ ہم لوگ اپنے گھر والوں کو یاد کرنے لگے ہیں یا ہمیں یاد آنے لگے ہیں ہمارا گاؤں، ہمارے لوگ. تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں اپنے گاؤں یا اپنے گھر والوں کو ملنے کے لیے بے چین ہو گئے ہو، مشتاق ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم ایسا کرو، جاؤ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جاؤ، فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، پھر فرمایا ان کو جا کے تعلیم دو، ان کو جا کے اپنے گھر والوں کو سکھاؤ اور ان کو تعلیم دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو ان کے گھر والوں کو تعلیم دینے کا حکم دیا. تو یہ عورت کے حقوق میں شامل ہے کہ مرد اس کے اوپر وقت دے، اس کو سکھائے، اس کو تعلیم دے، اس کو ادب سکھلائے. تیسرا حق عورت کے حقوق میں سے، بیوی کے حقوق میں سے، وہ یہ ہے کہ شوہر اس کے اوپر غیرت اپنے اندر محسوس، غیرت مند ہو بیوی پر. یہ بیوی کے حقوق میں شامل. اصل میں غیرت ہے جب مرد اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں غیرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ غیرت ایک بہادر اور سمجھدار انسان کی ایک اہم نشانی کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر غیرت رکھتا ہے. تو اور یہ غیرت بہت پسندیدہ چیز، لیکن غیرت سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے حدود میں اس کو شریعت کے اوپر چلائے، شریعت کے حدود میں رہ کر غیرت رکھے. جیسے غیر مردوں سے میل جول نہ ہو، کوئی غیر مرد گھر میں آنے نہ پائے بغیر اجازت، بے پردگی نہ ہو وغیرہ. تو شریعت کے احکام پر چلانا، یہ غیرت کیا ہے؟ پسندیدہ اور محمود ہے. جبکہ ایک دوسری غیرت ہے جو جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، مذموم غیرت ہے. اب اس کو غیرت کا نام بھی دیں گے تو وہ مذموم ہے. وہ کیا ہے؟ بغیر کسی وجہ کے شک اور شبہ کرنا، خواہ اس کے ساتھ اس کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، اور جو ہے اس کا جو ہے نا امتحان لینا یا اس کی جاسوسی کرنا، یا عجیب و غریب قسم کی جو بعض ناسمجھ قسم کے لوگ حرکتیں کرتے ہیں جس سے آپس میں کوئی محبت قائم نہیں ہوتی، بلکہ اس سے الٹا کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے درمیان دراڑیں آنے لگتی ہیں. یہ کوئی پسندیدہ غیرت نہیں ہوگی بلکہ یہ ناپسندیدہ غیرت کہلائے. لیکن غیرت رکھنا یہ بنیادی طور سے ایک سمجھدار اور ایک عقل مند اور ایک بہادر اور ایک باغیرت شخص کی یہ نشانی ہے. اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے، اور یہ انسان کی جس کی فطرت اپنی اصلیت پر باقی ہے، اس کی یہ فطرت بھی ہے. یہ دین بھی ہے، یہ شریعت بھی ہے، اور یہ فطرت بھی. ابھی آپ دیکھیں یہ جو یورپ اور امریکہ والے ہیں اور جو ان کے مقلدین ہیں ان کے طریقے پر، ان کے اندر غیرت نہیں. کدھر بھاگ گئی غیرت؟ کیونکہ ان کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، ان کی فطرت اپنی اصلیت پر باقی نہیں رہی. اور ایک بات بھی ہے، یہ جو بے غیرت ہو گئے ہیں اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ یہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، اور خنزیر جانوروں میں سب سے بے غیرت جانور، تو اسی لیے ان کا گوشت کھانے سے اس کی صفات بھی ان کے اندر منتقل ہوتی ہیں والعیاذ. اچھا، چوتھا حق ہے بیوی کے حقوق میں سے، چوتھا حق ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے جو میں یہاں پہ ابھی بیان کر رہا ہوں. یہ بہت اہم چیز وہ ہے معاشرت بالمعروف، یعنی حسن معاشرت اختیار کرنا، یعنی اس کے بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، حسن معاشرت اختیار کرنا. اور یہ بہت اہم چیز اس کے حقوق میں شامل. اور اس میں بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، بہت سارے مرد کوتاہی کرتے ہیں. اسی لیے اچھا برتاؤ رکھنا، حسن معاشرت اختیار کرنا، یہ عورت کے حقوق میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور تم ان کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو، اور اگر تم ان کو کسی وجہ سے ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اسی چیز میں تمہارے لیے
خیر کثیر رکھتے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کا حکم دیا اور اس کی وصیت فرمائی اپنی امت کو. آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کی وصیت کو قبول کرو. فإن المرأة خلقت من ضلع، اس لیے کہ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے. یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا تھا، اور پسلی کی ہڈی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کے اوپر کا حصہ ہوتا. اگر تو فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج فيها، اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس سے تو فائدہ اٹھاتا رہے گا باوجود اس کے ٹیڑھے پن کے. یعنی اس کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے، پسلی کی ہڈی میں ہوتا ہے ٹیڑھا پن ہے، پھر بھی تو اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، کوئی مشکل نہیں. لیکن تو اسے سیدھا کرنے بیٹھے گا تو پھر جو ہے معاملہ بگڑ جائے گا. اگر کوئی سیدھی پسلی کی ہڈی سیدھی نہیں ہو پاتے، پوری طریقے سے سیدھی نہیں ہو سکتی، تو اگر زبردستی بیٹھ جائے کہ نہیں میں اسے سیدھا کر کے رہوں گا تو اس کو تو توڑ دے گا. تو اسی لیے حسن معاشرت اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، کراہت نہ کرے. اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو ضرور اسے کوئی عادت پسند بھی ہوگی. اچھا، اس حوالے سے جو ہے ایک قصہ آیا ہے کہ دیکھو بیوی میں اگر کچھ دیکھو پوری طریقے سے جیسے تم چاہتے ہو ویسے تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے اندر اگر کچھ خامیاں ہیں تو بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی. تو آپ کو چاہیے کہ اس کی کچھ چھوٹی بری عادتوں، کچھ خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، صرف نظر کرتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، حسن معاشرت اختیار کریں، پیار محبت سے رہیں، اس کے حقوق ادا کریں. اس میں تمہارے لیے بہت خیر ہے. اس حوالے سے ایک قصہ ذکر کیا ہے ابن العربی نے. قصہ ذکر کیا ہے ابن العربی نے کس کا؟ ابو محمد ابن ابی زید کا. ابو محمد ابن ابی زید یہ ایک بڑے عالم تھے، اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے، معزز انسان تھے. لیکن ان کی جو بیوی تھی وہ بڑی بدخلق تھی اور بڑی ایذا دیتی تھی. اپنی زبان سے ان کو ایذا دیتی تھی اور تکلیف دیتی تھی. لیکن وہ صبر سے رہتے تھے، صبر کرتے تھے اور حسن معاشرت پر جاری تھے. لیکن ان کے شاگردوں نے، ان کے جاننے والوں نے ان کو ملامت کی، ابو محمد ابن ابو زید کو، کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، دنیا میں عورتیں بہت ہیں. تو انہوں نے کہا، جواب دیا کہ دیکھو اللہ نے میرے اوپر بہت انعام فرمایا ہے، مجھے اللہ نے مال دیا ہے، مجھے اللہ نے صحت و عافیت دی ہے، مجھے اللہ نے علم اور معرفت دی ہے، اللہ کی نعمتیں مجھ پر بہت ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ میری طرف سے میرے گناہوں کی کچھ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دے رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی کوئی سزا مجھے دے دے. تو یہ جو ہے اسی کو برداشت کر لے. اگر میں اسے چھوڑ دوں گا تو کہیں میرے گناہوں کی سزا کوئی دوسرے اس سے بڑے طریقے سے کوئی مجھ پر سزا نہ آ جائے. تو اس کے لیے میں اس کو اسی حالت میں جو ہے نا میں اس کے ساتھ گزارا کرتا ہوں اور حسن معاشرت اختیار کرتا ہوں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے. یہ جملہ آپ یاد رکھیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہترین ہوں. اب یہ حسن معاشرت کا جو لفظ ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا برتاؤ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ بڑا دل کرنا، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا، اور اسی طریقے سے اچھی بات کرنا، ان کے ساتھ ہنس کر ملنا، مسکرانا، ان سے جو اس کی بات کو اطمینان سے سننا، اس کو مشورے میں شریک کرنا، اگر کوئی اچھا مشورہ دے تو اس کو قبول کرنا، گھر میں داخل ہو تو سلام کرنا، اس کا عزت اور احترام کرنا،
اس کے گھر والوں کی، اس کے ماں باپ کی، اس کے بھائی بہنوں کی کبھی اس کے سامنے تعریف کر دینا، اس کے خاندان کی تعریف کر دینا، اب یہ اس کو خوش کرنے کا طریقہ ہے، یہ حسن معاشرت ہے۔ جبکہ آج کیا ہے، بہت سارے لوگ گھروں میں خواہ جھگڑے ہوتے ہیں، کس لیے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ شوہر کیا کرتا ہے، اپنی بیوی کے ماں باپ پر یا اپنی بیوی کے بھائی بہنوں پر جو ہے نا اس کے سامنے برے الفاظ کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء۔ کیوں کرتے اس طرح؟ کیوں تکلیف دیتے ہیں بیوی؟ آپ اس کے بارے میں برا بولیں گے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اور خواہ جھگڑے پیدا کرتے ہیں، بیوی نفرت کرنے لگتی ہے، اس طرح اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے تو کہ آپ کو اس کے ماں باپ، اس کے خاندان کو اس کے سامنے برا بھلا بہنے کے بجائے کبھی اچھے کلمات کہیں، کوئی تعریف کے جملے کہیں۔ اسی طرح بیوی کی کبھی تعریف کرنا، اس کے اچھے کام پر اس کی تعریف کرنا، اس کو احسنتی کہنا، جزاک اللہ خیر کہنا، مشکورہ کہنا، یہ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے کبھی کھانا اچھا نہیں بنایا تو آپ نے تو فوراً کہہ دیا، عیب چینی کر دی، تو نے کھانا اچھا نہیں بنایا، تو نے نمک کم کر دیا، تو نے نمک زیادہ کر دیا، تو نے کچا پکایا پکا پکایا، آپ نے تو فوراً بلا تاخیر اس کی برائی کر دی۔ لیکن جب وہ کچھ اچھا کرے تو کچھ نہیں بول رہے، کیا بتائیے؟ تو ناانصافی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر بیمار ہو گئی تو اس کے علاج معالجے کی فکر کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مختلف چیزیں، یہ جو میں نے چند چیزیں ذکر کی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس حسن معاشرت کے مفہوم میں آتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو اب یہ ہو گئی عورت کے حقوق، جو میں نے عورت کے حقوق آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب